بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، شیعہ مکتبہ فکر میں علم و رجال کا جو رول ہے اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے اس کے جو بنیادی باتیں ہیں اس کے اوپر بات کی ہے، اور اس میں ہم نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں اہل سنت کے ہاں علم و رجال مکمل فارم میں بن چکا تھا، مگر اس کے باوجود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مرسل روایت کے ساتھ یہ کریں، سند منقطع ہو تو یہ کریں۔ انہوں نے کبھی اس طرح کی بات چیت نہیں کی۔ علم و رجال کے جو قائلین ہیں وہ اکثر و بیشتر سورہ قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال قائم کرتے ہیں جو کہ سورۃ الحجرات میں آتی ہے۔ آیت کا نشان ہے 6۔ ترجمہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ہے، بلاغ القرآن کے نام سے، اور آیت یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس کا ترجمہ نجفی صاحب یوں کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ تو علم و رجال کے قائلین جو اس کو پریکٹس کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ علم و رجال کی ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن پاک سے۔ حالانکہ اگر آپ کبھی غور کریں تو علم و رجال کا آپ کو فائدہ ہونا کیا چاہیے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، اگر میں کوئی بھی کام کروں گا تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو میں کروں گا نا۔ تو علم و رجال کا فائدہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی حدیث کی سند کو دیکھوں کہ اس میں کوئی ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا جناب ضعیف راوی ہے، تو بس میں اس حدیث کو ریجیکٹ کر دوں۔ صرف سند کو دیکھ کر ہی میں اندازہ لگا لوں کہ اس کا متن کس نوعیت کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ حدیث کی سند میں سارے کے سارے ثقہ راوی ہیں تو بس ہمیں متن کے اوپر توجہ ہی نہ دینی پڑے، اور آٹومیٹیکلی ہم کہہ دیں کہ بھئی جناب متن ایکسیپٹیڈ ہے۔ ہمیں فائدہ تو علم و رجال کا یہ ہونا چاہیے نا۔ اب یہ قرآن میں یہ جو آیت آ رہی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو آپ اسے رد نہیں کر سکتے، آپ اس خبر کا انکار نہیں کر سکتے، نہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے تحقیق کرنی ہے، آپ نے اس خبر کے اوپر ریسرچ کرنا ہے۔ آپ اس کو صرف اس بیسس کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر رد نہیں کر سکتے کہ جناب یہ لانے والا فاسق ہے۔ اب یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہاں پر اس فاسق سے مراد کیا ہے؟ یہ جو لفظ فاسق ہے یہ کیا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ چلیے ذرا حدیث میں اس فسق کا مطلب دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے معانی الاخبار، جو کہ شیخ صدوق کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے دلاور حسین حجتی صاحب نے۔ القصہ پبلشرز نے اس کو پبلش کیا ہے۔ ہم یہ آن لائن میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ جائیں اس کے صفحے پر، یہ صفحہ نمبر 341 341، اس میں شیخ صدوق نے امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس میں جب فسق کی بات ہوئی تو امام نے فرمایا کہ اور فسوق تو یہ جھوٹ ہے، کہ یہاں پر جو فسوق کا یہ ورڈ ہے اس کے کیا معنی ہے؟ جھوٹ ہے۔
کیا تم نے اللہ عز و جل کا فرمان نہیں سنا؟ اور پھر امام نے اسی آیت کو اس کی تلاوت کی، یعنی کہ ایمان لانے والوں، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم تک ناواقفیت میں پہنچ جاؤ۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم اس آیت کا ترجمہ یہ کریں کہ اے ایمان لانے والوں، اگر کوئی جھوٹا تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرنی ہے۔ اب اگر میرے پاس ایک جھوٹا یا کوئی بھی فاسق خبر لے کر آتا ہے اور میں یہ جان بھی لوں کہ یہ فاسق ہے، اور اب مجھے نیکسٹ کام کیا کرنا پڑے، مجھے اس حدیث کے متن کے اوپر ریسرچ کرنی پڑے، تو مجھے علم و رجال کا پریکٹیکلی فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم اس سے یہ مراد لے لیں کہ جناب اگر جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز کا ایک ہوتا ہے نا کہ اس کا متضاد جو ہے نا وہ ثابت ہو جاتا ہے، کہ اگر ایک چیز صحیح نہیں ہے تو اس کا جو متضاد ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ مگر یاد رکھیے گا کہ یہ چیز ہر جگہ میں اپلیکیبل نہیں ہوتی۔ اگر میں کہوں کہ یہ صبح کا وقت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ رات کا وقت ہے۔ یہ دن کا کوئی بھی اور گھڑی ہو سکتی ہے سوائے صبح کے۔ یا اگر میں یہ کہوں کہ فلاں عورت نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ یہ نہیں لے سکتے کہ اس سے مراد وہ فلاں جو ہے وہ مرد ہے، وہ کوئی ٹرانسجینڈر بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ ہر چیز میں اس کا ریورس نہیں لے سکتے۔ ظاہری بات ہے کہ ہماری باتوں کو تو شاید کئی سارے لوگ اتنی امپورٹنس نہ دیں، تو ہم آپ کو اس زمین میں ایک بہت بڑے مفسر کا کال دکھاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے جس کو ہمارے لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں پاکستان میں، تفسیر نمونہ کے نام سے، اور یہ ناصر مکارم شیرازی صاحب کے زیر نظر لکھی گئی ہے۔ صفدر حسین نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اگر ہم اسی آیت کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے، جو تشریح بیان کی گئی ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو اس کے اندر آتا ہے کہ صفحہ نمبر 442 442، یہی سورہ حجرات، فرماتے ہیں کہ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اہم مسئلہ خود خبر پر وثوق و اعتماد کا ہے۔ یعنی جو بنیادی ہم جو ہمارا ایم ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو خبر ہے کہ کیا ہم اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہمارے لیے سند تو امپورٹنس نہیں ہے، نہیں رکھتی، اصل چیز تو خبر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ البتہ، آگے فرماتے ہیں البتہ کبھی تو یہ وثوق خبر دینے والے کی ذات پر اعتماد کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ سند کی وجہ سے، اور آگے فرماتے ہیں اور کبھی دوسرے خارجی قرائن کے ذریعے۔ اسی لیے کچھ موقعوں پر باوجود اس کے کہ خبر دینے والا فاسق ہوتا ہے، ہم اس کی خبر پر اعتماد پیدا کر لیتے ہیں، اس بنا پر یہ وثوق و اعتماد جہاں کہیں سے حاصل ہو، چاہے بیان کرنے والے کی عدالت، تقوی اور صداقت سے حاصل ہو یا قرائن خارجی سے، وہ ہمارے لیے معتبر ہے۔ اور عقلاء کی سیرت بھی جو شریعت اسلامی کی تصدیق کرتی ہے اسی بنیاد پر قائم ہے۔ اسی بنا پر ہم فقہ اسلامی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے اخبار جن کی سند ضعیف ہے، چونکہ وہ عمل مشہور قرار پا چکے ہیں اور وہ مختلف قرائن کی بنا پر اس خبر کی صحت سے واقف ہوئے ہیں، لہٰذا یہی معیار عمل قرار پایا اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض اوقات ایسے اخبار نقل ہوئے ہیں جن کا بیان کرنے والا شخص معتبر ہے، لیکن خارجی قرائن ہمیں اس خبر کی نسبت بدگمان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ ہمارے لیے اس خبر کو چھوڑنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اگرچہ اس خبر کے بیان کرنے والا شخص عادل و معتبر ہے۔ یعنی یہ ایگزیکٹلی وہی والی بات جو میں ابھی آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک خبر آ بھی گئی ہے جس کا راوی ضعیف ہے، یا جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ فاسق و جھوٹا ہے، علم و رجال میں سب سے بڑی جو جرح کی جاتی ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک بندہ جھوٹا قرار پائے، تو آپ نے اس خبر کی تحقیق کرنی ہے، اور اگر آپ کو دوسرے قرائن مل جاتے ہیں تو آپ کو اس خبر کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اور اگر
دیگر خارجی قرائن ہمیں اس خبر کی نسبت بدگمان کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ اس کو نسبت بدگمان کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس اس خبر کو چھوڑنے کے سوا اور کوئی چارہ کار ہے نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ جو علم و رجال کے پیچھے جا رہے ہیں اور اس کو اپنی بنیاد بنانا چاہ رہے ہیں اور ہر چیز میں پہلا کام یہ کر رہے ہیں کہ علم و رجال کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو اپنا کام مزید بڑھانے کے چکروں میں کام کم تو نہیں کر رہے آپ۔ اسی لیے اگر آپ کبھی بھی احادیث معصومین کو پڑھیں تو آپ کو ہمیشہ یہ ملے گا کہ معصومین نے، انشاء اللہ تعالیٰ اس پہ آگے چل کے بات بھی کریں گے، ہمیشہ معصومین نے متن کو اہمیت دی ہے۔ انہوں نے راوی کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی متن کو انہوں نے اہمیت دی۔ یہ بار بار آپ کو یہ ملے گا کہ متن از مور امپورٹنٹ، جو خبر ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک کتاب ہے مثال کے طور پر، یہ اردو ترجمہ ہے غرر الحکم کا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو ایک بڑی مشہور و معروف روایت ہے جو آپ نے اکثر پڑھی ہوگی، یہ صفحہ نمبر 327 کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ جو روایات ہیں 18 اور 19، اس کا ترجمہ ہم نیچے دیکھتے ہیں۔ 18 میں ملتا ہے کہ حکمت جہاں بھی ملے لے لو، بے شک حکمت ہر مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ اور جو یہ 19 نمبر ہے، مولا کا یہ فرمان بڑا مشہور ہے کہ اس سے حکمت لے لو جو تمہارے پاس لائے، اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھو کہ کیا بات کر رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے۔ یہ بڑا مشہور و معروف قول ہے مولا کا، آپ اکثر سنو گے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، اس کا متن کیا ہے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ مولا نے فرمائی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 325 پر ہمیں ایک حدیث یہ والی ملتی ہے، حدیث نمبر 3 ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، بس اسے لے لو خواہ منافقوں کی زبان سے ملے۔ اگین وہی والی بات کہ متن کیوں بڑی اہمیت ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی منافق بھی ہے تو اس سے بھی آپ حکمت لیں، اسے آپ حاصل کریں حکمت کو۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں ہمیں یہ ایک قول ملتا ہے، یہ معراج کمپنی والوں نے پبلش کیا ہے لاہور پاکستان سے، اور میں نے اس کو اس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اس کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 717 ہے، 717۔ اس میں یہ کال نمبر ہے 79 کہ حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کی سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کی سینے میں پہنچ کر دوسرے حکمتوں کے ساتھ بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ اور یہ 80 نمبر جو ہے، 80 نمبر، اس میں ہے کہ حکمت مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ منافق سے لینا پڑے۔ یعنی وہی والی بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو متن ہے آپ نے اس کو امپورٹنس دینی ہے۔ یہاں پر منافقین سے بھی حکمت لینے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ ایون اگر منافق کے پاس بھی حکمت ہے وہ بھی لیں۔ ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ اگر کوئی فاسق اور جھوٹا بھی آپ کو بات بتائے تو آپ اس کو اس بنیاد پہ رد نہیں کر سکتے کہ جی وہ تو جھوٹا ہے، ہم نہیں لیں گے، یا یہ تو منافق ہے، ہم نہیں لیں گے۔ اس بنیاد کے اوپر آپ باتوں کو رد نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت بھی آپ سے یہی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے۔ اگر علم و رجال اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو پھر آیت یوں ہونی چاہیے تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر فاسق یا جھوٹا لے کے آئے تو اس کو رد کر دیں۔ قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے خبر کی تحقیق کریں۔ شیخ صدوق اپنی کتاب
علل الشرائع میں فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں اس سند کے ساتھ کہ ابو بصیر نے اور انہوں نے دونوں ائمہ یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کسی مرجعی، قدری اور خارجی کی اس حدیث کی تکذیب نہ کرو جو وہ لوگوں کی طرف سے جو وہ ہم لوگوں کی طرف سے منسوب کر کے تم سے بیان کرے، اس لیے کہ تمہیں کیا پتا شاید اس میں کچھ حق ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی تکذیب کر بیٹھو۔ یہ بنیادی طور پہ علل الشرائع کا جو آن لائن ورژن ہے اس کے اندر والیوم نمبر جو پارٹ 2 کے طور پہ آتا ہے ہمارے پاس ویب سائٹ کے اوپر، اس کے صفحہ نمبر 313 پہ ہے، یہ اس کا سر ورک ہے، یہ علل الشرائع حصہ دوم شیخ صدوق، اور یہ ایک دم ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث میں امام نے فرمایا کہ یہ جو دشمنان اہل بیت تھے، اگر یہ بھی کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو صرف اس بنیاد کے اوپر آپ نے ان کو رد نہیں کر دینا کہ یار یہ تو جو ہے نا دشمنان اہل بیت ہے، ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا، اس بنیاد کے اوپر آپ اس کو رد نہیں کر سکتے۔ اس موضوع کے اوپر ہم تھوڑا سا مزید جو ہے نا جو اردو ترجمہ ہے اصول کافی کا جلد نمبر 2 ترجمہ کیا ہوا ہے سید ظفر حسن صاحب نے الشافی کے نام سے، اور اس کے اندر اگر ہم جائیں اور یہ صفحہ دیکھیں، صفحہ نمبر 417، تو اس میں حسن ظفر صاحب فرماتے ہیں کہ بصائر الدرجات میں ہے کہ وہ شقی ہلاک ہوگا باوجود یہ جاننے کے کہ یہ حدیث معصوم ہے، اس سے انکار کر دے، اس سے انکار کرنے والا کافر ہوگا، اور کفر سے مراد یہاں مقابل کمال ایمان ہے۔ اچھا، اس سے جو اگلی حدیث ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، پڑھیے گا کہ بصائر میں ہے کہ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ اگر ایک شخص آپ کی طرف سے ہماری طرف آئے اور ہم کو ایک ایسے امر عظیم کی خبر دے جس سے ہمارے سینوں میں تنگی پیدا ہو اور ہم اس کی تکذیب کر دیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کیا وہ ہماری حدیث کہہ کر بیان کرتا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا کیا وہ دن کو رات اور رات کو دن کہتا ہے؟ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس بات کو ہم سے پہلے پوچھو، اگر بے پوچھے ہی تم نے تکذیب کر دی تو گویا ہماری تکذیب کی۔ آگے حسن ظفر صاحب نے وہی روایت جو ابھی ہم نے علل الشرائع سے پڑھی تھی تو اسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ صدوق علیہ الرحمٰ نے علل میں باسناد الصحیح ابو بصیر سے روایت کی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مت جھٹلاؤ اس حدیث کو جو تم سے کوئی مرجیہ یا قدریہ یا خارجیہ ہماری طرف منسوب کر کے بیان کرے، کیونکہ تم کیا جانو کہ شاید اس میں کوئی حق بات ہو، ایسی صورت میں تم اللہ کو جھٹلا دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی کہ بنیادی طور پر ہمیشہ جو اہمیت ہوتی ہے نا وہ خبر کی ہوتی ہے۔ جس آیت کو استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اس پر توجہ دیں تو وہ آیت یہ ہرگز نہیں کہتی کہ اگر کوئی جھوٹا تم لوگوں کے پاس خبر لے کے آئے تو اس کو رد کر دو۔ علم و رجال تو یہ کہتا ہے نا کہ اگر ایک راوی ضعیف ہے تو بات ختم، مگر یہاں پہ تو وہ بات ختم نہیں ہو رہی، آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیوز میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا اگر کوئی سکہ ہمیں خبر دے تو کیا ائمہ معصومین کے فرامین کے مطابق اس سکہ کی خبر کو ہم بغیر تحقیق کے تسلیم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔